لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. اللہ اپنی نعمتیں بیان کرتا ہے اور مشرکین کی حماقتیں کہ اپنے اوپر بلا وجہ کی حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے 4 جانور پیدا کیے جن کا نر بھی حلال اور جن کی مادہ بھی حلال. سب سے پہلے اللہ نے شروع کیا دمبے سے. من الضأن دمبا اور بھیڑ یہ سب اسی میں آتے ہیں, چکی والا بھی اور بغیر چکی والا بھی. میں بڑا مزہ آتا ہے جب میں آیت پڑھتا ہوں. من الضأن اثنین, اللہ کہتے ہیں دمبوں میں نر بھی اور مادہ بھی دونوں قسمیں حلال کر دی میں نے. قل اذکرین حرم ام الانثیین, بتاؤ نر کو میں نے حرام کیا یا مادہ کو؟ کسی کو بھی حرام نہیں کیا. تو تم خود سے کیوں حرام کرتے ہو؟ مشرکین نہ بتوں کے نام پہ چھوڑے چھاڑ کے اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے تھے. تو آج ہم نے دمبے کو تو حرام نہیں کیا, لیکن دمبے کی چکی کو ڈاکٹروں نے حرام کر دیا ہے اور ہمیں کوکنگ آئل پہ لگا دیا کہ دمبے کی جو چکی ہے نا, جو اس کا گھی قدرتی گھی ہے, دمبا پوری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھومتا ہے. اتنا بڑا بوجھ کہ میں جب کٹوں گا تو بازار سے آئل مت خریدنا, اللہ نے گھی کا انتظام بھی ساتھ میں کیا ہوا, بس کوئلے نہیں لگائے اس کے ساتھ, ورنہ پورا, کیونکہ کوئی کوئلوں پہ پکا کے کھاتا ہے, کوئی دیگچی میں پکا کے کھاتا ہے, تو اس لیے کوئلے نہیں ہے. لیکن جس گھی میں دمبے کا گوشت پکنا تھا وہ گھی کا ڈبہ اللہ نے پورا کا پورا ڈبہ چکی والے دمبے کے ساتھ لگا دیا. اتنی ٹیسٹی اس کی چربی ہوتی ہے نا, اتنی مزے کی ہوتی ہے, ویسے ہی کھا جاؤ مکھن کی طرح. کیا کیا ڈاکٹروں نے؟ ایکچولی یہ جو کھاؤ گے نا, ایکچولی یہ کولیسٹرول بڑھے گا تمہارا, فیٹ ہے اور موٹے ہو جاؤ گے اور یوں ہو جاؤ گے. کیا کھائیں؟ یہ آئل کھائیں آپ جو بازار سے مل رہا ہے نا, آئل, پیکنگ کا آئل, جس کا پتہ نہیں کہ بلیچ ڈال کے صاف کر رہے ہیں یا تیزاب سے دھو کے صاف کر رہے ہیں. اس کو نہیں کر رہے تیزاب سے, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ, لیکن بھائی اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ نیچرل ہے. زندگی, ساری زندگی انسان وہی کھاتے آئے ہیں. مجھے یہ حقیقت کیسے پتا چلی میں بتاؤں آپ کو. میں تو ڈاکٹروں کے لیکچر سنتا تھا, شروع سے مجھے عادت ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں چربی نہیں کھاؤ, یہ یوں جم جائے گی آنتیں اور پیٹ خراب ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ڈمکانا ہو جائے گا. میں اکثر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میرا پیٹ بہت خراب رہتا تھا, میری عمر تھی 24 سال اس وقت. بیزار ہو گیا تھا میں پیٹ کا علاج کر کر کے, اور صحت خراب ہوتی جا رہی تھی ڈیلی. میں سردیوں میں چلا گیا, چمن نہیں ہے چمن, وہاں کوئی دورہ سرف وغیرہ کرنے کے لیے, جو کوئٹہ سے آگے. شدید ترین سردی تھی, مجھے لوگ بولے تھے مر جاؤ گے وہاں جا کے, اتنی سردی ہے کیا کر رہے ہو. وہاں علماء نے بھی بولا بھائی تمہیں تو کھانسی ہے, پیٹ تمہارا خراب ہے اور تم یہاں آ گئے سردیوں میں. میں نے کہا بھائی میں کچھ اب ماحول چینج کرنا چاہتا ہوں. میں 2 مہینے وہاں رہا. اب جب 2 مہینے رہا ہوں تو دمبے کو چربی میں پکا کے کھلاتے تھے وہ. میں نے کہا یہاں تو بیڑا غرق ہو جائے گا صحت, یہ تو اتنی بھاری بھرکم چیز ہے چربی, چکی, اور کھاتے بھی ایسے تھے پوری پوری چربی اٹھا کے. کمال ہو گیا. میں نے جب وہ چربی مجبوراً کھانا شروع کی خودکشی کی نیت سے, تو میرا پیٹ بھی صحیح ہو گیا, میری وہ ساری بیماریاں جو ہر وقت کھانسی نزلہ وہ بھی ختم. اور 2 مہینے بعد جب میں آیا تو میرے بچپن کے دوستوں سے آپ پوچھو, وہ کہہ رہے تھے میک اپ کر کے آیا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ ایک لالی لگائی ہوئی ہے اس نے. ایسے میرا منہ سرخ لال ٹماٹر بن چکا تھا. ہمارے دوست اب آپ کہتے تھے یار یہ کچھ گڑبڑ ہے, یہ اتنا سرخ نہیں ہو سکتا کوئی 2 مہینے میں. ایسے ماشاءاللہ میری صحت بن گئی تھی, اور موٹاپا نہیں آیا. یہ نہیں کہ توند نکل گئی ہو, کچھ بھی نہیں, چہرہ بھر گیا ایسے زبردست, لال لال ڈورے آنکھوں میں آ گئے تھے, اور نزلہ کھانسی سب ختم. جس دن میں یہاں پہنچا, یہاں رمضان تھا, تو میں نے کیا کیا, میں نے وہی جو ڈاکٹروں کا جو کوکنگ آئل, اس پہ آ گیا میں دوبارہ. 2 دن نہیں لگے ہوں گے, پیٹ کا وہی بیڑا غرق ہو گیا جو 2 مہینے پہلے تھا. تو یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ نیچرل جو ہے نا, نیچرل, اس میں بیماریاں نہیں ہیں. بیماریاں ان چیزوں میں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے ڈبوں میں بنا کے بیچی جا رہی ہیں. تو مجھے خود خیال ہوا کہ یار خدا نے جو چربی بنائی ہے اس کو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اور کمپنیاں جو ہمیں آئل بنا بنا کے کھلا رہی ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں, کوکنگ آئل میں کھانا پکا کے کھا رہے ہیں. تو میں تو پھر ڈاکٹروں سے بدگمان ہو گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی نہیں. اب سنا ہے کہ ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں چربی کھاؤ, یہ چھوڑ دو. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب چربی کھاؤ تو کام بھی چربی والے کرو.
اگر آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا کچھ بھی نہیں ہے, تو میرے بھائی پھر تو آپ خربوزہ کھا کے بھی مرو گے. ہاں پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے مرو گے آپ. تو اگر کسی کو چربی کھانے سے دل کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, تو یہ چربی کا قصور نہیں ہے, اس کا جو لائف اسٹائل ہے وہ نیچرل نہیں ہے. وہ کھا شیروں والی خوراک رہا ہے اور کام بکریوں والے کر رہا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جب شیروں والی خوراک, شیر تو کھاتا ہے گوشت اور چربی, تو شیروں والی خوراک جب کھائے تو اسٹائل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ شیروں والا. چال بھی, بھاگنا تو شیر تو بھاگتا ہے, تگڑ تگڑ بھاگ کے شکار کرتا ہے, چیتا بھاگ کے شکار کرتا ہے. بکری کو شکار کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, گھاس کہیں بھاگی جا رہی ہے وہیں کھڑی ہوئی ہے. کیا خیال ہے؟ تو پھر وہ چربی کا قصور نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا. اور چربی کی فضیلت ایک اور بھی آپ کو بتا دوں میں, لیکن کھانا اپنی ذمہ داری پہ مرمرا گئے تو میرے اوپر کیس نہیں کر دینا, وہ ڈاکٹر سے پوچھ لینا, آخر میں آنا تو ڈاکٹر کے پاس ہی ہے. دوسرا چربی کی فضیلت قرآن سے پھر ایک اور عالم نے بتایا. انہوں نے بولا دیکھو یار, ہم جو کوکنگ آئل کھاتے ہیں پیکنگ کے, پکوڑے تل تل کے اور فلانا کر کر کے, ایک بڑی زبردست انہوں نے توجہ دلائی. انہوں نے کہا قرآن میں کیا آتا ہے, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا. یہودی نے گناہ کیے, بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا, تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اونٹ کی, گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی. بیل کی چربی بھی حرام. جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت ہے, چربی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر چربی نقصان دہ چیز ہوتی تو یہودیوں پہ گناہوں کی وجہ سے حرام ہوتی, یا پینلٹی لگتی کہ اب تو تم نے یہی کھانی ہے, چربی کھانی ہے. حرام کرنا گناہوں کی وجہ سے اس کی علامت ہے کہ تم سے اللہ ناراض ہے, چربی کی نعمت اللہ تم سے چھین رہا ہے, یہ نعمت اب تمہیں نہیں ملے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو بیل کی چربی کھایا کرو. اس دن تو پھر میں نے 2 سال پہلے میں نے اونٹ کیا تھا نا, تو اونٹ جب میں نے حلال کیا, اونٹ میں چربی بہت کم ہوتی ہے, تو میں نے تو اس کی ساری سفید چربی جمع کر کے اس کو پگھلا کے گھی بنا کے رکھ لیا. پھر میرے پراٹھے اسی میں بنتے تھے, کوئی ذرا بھی ہیک نہیں ہوتی. ہم بچپن سے بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھو چھیچڑا ہے یہ ہیک اسمیل آ رہی ہے, اس میں سے اسمیل آ رہی ہے, تو بچوں کو پھر دیسی کی عادت ہی نہیں پڑتی. تو آرٹیفیشل چیزوں میں ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے وقتی طور پر, لیکن بچوں کو دیسی کی شروع سے عادت ڈالو. آج بچوں کو دودھ پیتے ہوئے اسمیل آتی ہے, ڈبے کا دودھ پیتے ہوئے کچھ بھی نہیں آتا. حالانکہ ڈبے کا دودھ نہیں پیو میرے بھائی, یہ کھلا دودھ پیو, کھلا دودھ, تو اس میں غذائیت ہے. خیر کہاں سے کہاں ہم چلے گئے. تو اگر چربی بری چیز ہوتی, بقرعید میں کیا کیا کرو, چربی کا گھی نکال کے رکھ لیا کرو, پراٹھے اسی میں بنایا کرو. ڈاکٹر پراٹھوں سے منع کرتے ہیں, اتنا بھی ہم ڈاکٹروں کو لفٹ کرا لو, بال کھانا جو ہے اس چربی میں پکایا کرو, اور پھر تھوڑا بھاگم دوڑم بھی کیا کرو, تھوڑا بھاگا دوڑ بھی, ورنہ پھر مر جاؤ گے. تو پھر مجھے نہیں کہنا کہ اب تم نے مارا ہے اس کو, وہ پھر تم اپنی ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے, تو پھر مرو گے ہی نا, ظاہر ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, دمبے کا سب سے پہلے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. من الضأن اثنین, اللہ کہتے ہیں ہم نے دمبے میں نر اور مادہ دونوں کیا کر دیے, حلال. سمجھتے ہو؟ اور پھر اس پہ بہت سارے واقعات ہیں چربی کی فضیلت پر. جیسے غریبوں کو میں نے دیکھا, ایک غریب لوگ کیا کرتے تھے, اتنے صحت مند, میں نے کہا ان کو بیچاروں کے گھر میں کھانے کو روٹی ہے نہیں, سارے مستڈے لال ٹماٹر کی طرح, اور ایسی ان کی ہیلتھ. تو پھر کچن میں جب جا کے دیکھا تو پتا چلا یہ غریب لوگ قربانی کی چربی اکٹھی کرتے ہیں, اسی کو پگھلا کے بیچارے پورے سال چلاتے ہیں. وہ بیچاروں کو یہ اس چربی نے ان کے چہرے کو لال ٹماٹر جیسا کر دیا. اور جو ڈیفینس کا کروڑ پتی آدمی ہے, اس کے پاس چونکہ کوکنگ آئل کے پیسے ہیں, لہذا وہ کوکنگ آئل کھا کھا کے چہرے کا رنگ کیا کر رہا ہے, اڑا رہا ہے. یہ جو چہرے پہ رونق ہے نا, یہ چربی کھائے بغیر نہیں آ سکتی, یہ ذہن میں رکھنا. دیکھو ویجیٹیرین جو ہوتے ہیں نا, ویجیٹیرین جو مسلمانوں کے چہرے پہ چمک اور رونق ہوتی ہے, وہ ویجیٹیرین کے چہروں پہ نہیں ہوتی. چہرے پہ رونق گوشت کے بغیر آ نہیں سکتی, گوشت چربی کے بغیر. لیکن بہرحال آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے کھا لینا, تو مرو گے تو مجھے نہیں پکڑنا پھر. خیر ہم آگے چلتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ, اسی طرح بکری میں سے بھی دونوں, بکرا بھی حلال اور بکری بھی حلال, تو بکرے کا گوشت بھی ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ, اونٹ میں بھی نر اونٹ بھی حلال اور مادہ اونٹ بھی حلال. تیسرے نمبر پہ اللہ نے اونٹ کے گوشت کا تذکرہ کیا, اور چوتھے نمبر پہ اللہ نے گائے کا تذکرہ کیا. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, کہ گائے میں بھی بیل بھی حلال اور گائے بھی تمہارے لیے
حلال. بھینسا اور بھینس بھی گائے ہی کی جنس میں شامل ہے, وہ بھی اسی آیت میں خود بخود داخل ہو گئے. تو یہ 4 قسم کی نعمت اللہ خاص طور پہ بیان کر رہا ہے. پوری دنیا میں ان 4 جانوروں کا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے, تو اس میں کچھ تو ہے نا. بچوں کے لیے گائے کا گوشت بہت مفید ہے, خوب سمجھ لیں. بچوں کو گائے کے گوشت سے پرہیز نہ کرایا کریں. جو بڑا آدمی بیمار ہو جائے وہ بچے گائے سے, لیکن بچوں کے لیے گائے کا گوشت کھلائے. بکرے سے زیادہ اچھا بچوں کے لیے کون سا گوشت ہے؟ گائے کا. میں بعض ملکوں میں گیا ہوں, وہاں گائے کا گوشت مہنگا ہے بکرے سے بھی. کہتے ہیں گائے میں پروٹین زیادہ ہے. ابھی افریقہ میں ہو کر آیا, بکرے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. وہاں گائے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں. گائے کا گوشت مہنگا ہے, 4-5 ہزار میں پورا بکرا مل جاتا ہے پاکستانی, 4-5 ہزار میں. میں تو چھپڑ میں لیگیج میں بکرے لانے کے موڈ میں تھا, لیکن اجازت نہیں ہے. تو خیر بکرا کھائیں, گائے کھائیں, دمبا کھائیں, جو پسند ہو, لیکن مسلمان گوشت خور بولو ہوتا ہے. گوشت مسلمان کی مجبوری ہے, کھانا پڑے گا. ہم ویجیٹیرین ہو نہیں سکتے. ہمارے مذہب نے اتنی ساری گوشت کی فضائل ہمیں بیان کر دی ہیں کہ اب مجبوری ہے ہماری, گوشت کھانا ہماری مجبوری بن چکا ہے. انٹرنیٹ پہ آ رہے ہیں بہت سارے نا ہندو ڈاکٹروں کے کلپ آ رہے ہوتے ہیں, گوشت میں یہ نقصان ہے, یہ سبزی کھایا کرو, یہ کھایا کرو. میں سوچ رہا ہوں کہ ایسے ڈاکٹر کی دعوت کر کے اس کو ایک دفعہ دمبے کو چربی میں پکا کے نا, اور پہلے بھوک لگاؤ, اس کو ٹائٹ قسم کی بھوک لگاؤ, اس کے بعد دمبے کو چربی میں پکا کے کھلاؤ, بول مزہ آیا کہ نہیں آیا. تو وہ کہے گا آج سے گوشت ہی کھاؤں گا. خیر ہمارے ایک دوست کے ساتھ واقعہ ہوا. ہمارے ایک بھائی, میرے بڑے بھائی تو اسٹاک ایکسچینج میں نا, تو وہاں ایک ہندو, وہ گوشت نہیں کھاتے تھے, ان کے دوست تھے. بھائی نے اس کو سمجھایا کھاؤ. ایک دن گوشت کی بریانی کھلائی, وہ بڑا خوش. اگلے دن وہ بھائی نے اس سے پوچھا کہ وہ آیا, کہتا اب تو میں دبا کے گوشت کھا رہا ہوں نا. چند دن بعد آئے. بھائی نے کہا گوشت تو مہنگا ہے, کیسے اتنا گوشت کیسے خرید رہے ہو؟ کہہ رہے جتنے کوے منڈیر پہ بیٹھے سب کھا گیا. یا تو کھا نہیں رہے تھے, اب کھانے پر آئے تو کیا کھانا شروع کر دیے, سارے کوے کھا. اللہ بچائے بھائی. آگے ہم چلتے ہیں, یہ اسی میں آیت آئی, وعلی الذین ہادوا حرمنا علیہم شحومہما ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما. اللہ کہتے ہیں گائے کی چربی بھی حرام کی تھی ہم نے یہودیوں پر, اور بکرے اور بکریوں کی چربی بھی حرام کی تھی. چربی نہیں کھانا تم, خالی گوشت کھاؤ روکھا روکھا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.